دن کو حشاش کشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے تھے، اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے تھے۔ اور یہی دونوں صفتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی رہی۔ اسی لیے آپ کا پورا دن دعوت اور تعلیم کے لیے اور اللہ کی مخلوق کو سنبھالنے کے لیے، اور آپ کی رات کا بڑا حصہ اللہ کے سامنے مناجات کے لیے، دعا کے لیے، نماز کے لیے اور آہوزاری کے لیے اور قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے۔ یہاں تک کہ رات کو آپ اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، اور یوں آتا ہے کتابوں میں کہ آپ کے سینے سے رونے کی آواز ایسی آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی۔ یہ آپ کا دن ہے، یہ آپ کا رات ہے، اور یہی دونوں چیزیں آپ کے مجمع میں منتقل ہوئی۔ اسی لیے صحابہ کا تعارف دو جملوں میں ہوتا ہے، فرسان بالنہار و رہبان باللیل، بسام بالنہار و بکام باللیل۔ فرمایا صحابہ کون ہیں؟ فرمایا دن کے شہ سوار ہے اور راتوں کے عبادت گزار ہے۔ دن کو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی پہچان کرنے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں، اور اللہ کی پہچان کراتے ہیں، اللہ کا تعارف کراتے ہیں، اللہ کی شانیں سمجھاتے ہیں تاکہ لوگ اللہ سے جڑے اور دنیا سے کٹے۔ اور فرمایا راتوں کے یہ عبادت گزار ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ فرمایا رات کو یہ لوگ بہت کم سوتے ہیں اور رات کو آخر راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کر کے مٹ کے تھک کر اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ جو کام کرنے کا حق تھا وہ تو حق ہم سے ادا نہیں ہوا۔ فرمایا بسام بالنہار و بکام باللیل، دن کو حشاش کشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے تھے، اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے تھے۔ اور یہی دونوں صفتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی رہی۔ اسی لیے آپ کا پورا دن دعوت اور تعلیم کے لیے اور اللہ کی مخلوق کو سنبھالنے کے لیے، اور آپ کی رات کا بڑا حصہ اللہ کے سامنے مناجات کے لیے، دعا کے لیے، نماز کے لیے اور آہوزاری کے لیے اور قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے۔ یہاں تک کہ رات کو آپ اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، اور یوں آتا ہے کتابوں میں کہ آپ کے سینے سے رونے کی آواز ایسی آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی۔ یہ آپ کا دن ہے، یہ آپ کا رات ہے، اور یہی دونوں چیزیں آپ کے مجمع میں منتقل ہوئی۔ اور آپ نے حجاز میں کام کرتے ہوئے جب یہ مجمع بنایا تو یہ مجمع بات کو لے کر دنیا میں گیا اور اپنی قبریں دنیا میں بنائی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے اپنے ہاتھوں تابعین کا مجمع بنایا۔ تابعین صحابہ کے ہاتھوں تیار ہوئے، لاکھوں تابعین، اور تابعین کے ہاتھوں تبع تابعین کا مجمع تیار ہوا، لاکھوں تبع تابعین تیار ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا ایسا سلسلہ دنیا میں چلایا کہ ایک ایک ولی کے ہاتھوں لاکھوں آدمی دنیا کے اندر میں دین پر آئے اور اللہ کی طرف آئے اور جنت کی طرف آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت پر مہربانی کرنے کے لیے اور پوری انسانیت پر احسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں محنت کا وہ رخ عطا فرمایا جو رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے قائم فرمایا تھا۔ آپ کے زمانے میں محنت کا یہ رخ تھا کہ جو آپ کی دعوت پر ایمان میں داخل ہوتا تھا وہ آپ کے ساتھ آپ کی محنت میں شریک ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ 23 سالہ دور نبوت میں جتنے ایمان کی طرف آئے وہ سارے ایمان والے آپ کے ساتھ آپ کے دین میں بھی شریک ہے، آپ کی محنت میں بھی پورے شریک ہے، یہاں تک کہ دین کی محنت کے لیے جوان ہے تو دین کی محنت میں ہیں، بوڑھے ہیں تو دین کی محنت میں ہیں، مالدار ہے تو غریب ہے تو تاجر ہے تو کسان ہے تو مزدور ہے تو مرد ہے تو عورتیں ہیں تو
غرض یہ کہ امت کے تمام طبقات کے تمام افراد آپ کے ساتھ آپ کی محنت میں شریک تھے، یہاں تک کہ ہر ایک کا جذبہ یہ تھا کہ ہمارا دین محفوظ رہنا چاہیے اور ہمارا دین دنیا میں پھیلنا اور پھولنا چاہیے اور دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں یہ دین پہنچنا چاہیے تاکہ انسانیت تباہی سے بچ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی آبادی کے اندر میں چلی جائے۔ اس فکر کے ساتھ 100% ایمان والے جینے والے تھے اور اس کے لیے جس طاقت کی، جس جان کی، جس مال کی، جس وقت کی ضرورت تھی وہ خوشی خوشی پیش کرنے والے تھے۔ ایسا کام کا رخ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے امت پر مہربانی فرما کر اور انسانیت پر احسان فرما کر ہمارے زمانے میں محنت کا وہ رخ اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں اتنا بڑا مجمع پورے ملک کے اور پورے عالم سے یہاں پر جو آیا ہوا ہے صرف اللہ کے دین کے لیے آیا ہے اور کوئی غرض نہیں ہے یہاں پر آنے کی، نہ کچھ لینا ہے نہ کسی کو کچھ دینا ہے، صرف دین کے لیے آئے ہیں اور آنے والے امت کے مختلف طبقات سے متعلق ہے، جس میں جوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، مالدار بھی ہے، غریب بھی ہے، بیمار بھی ہے، تندرست بھی ہے، شہری بھی ہے، دیہاتی بھی ہے، پڑھے لکھے بھی ہے، ان پڑھ بھی ہے۔ غرض یہ کہ پوری امت اللہ کے دین کے لیے دین کے کام پر مجتمع ہے اور ایسا طاقتور کام اللہ نے عطا فرمایا کہ ایک آدمی صحیح محنت کو اپنا لے اور صحیح فکر اپنا لے اور اس پر اپنی دعا کی اور محنت کی طاقت لگا دے تو پورے گاؤں کو، پورے شہر کو، پورے ملک کو، پوری یونیورسٹی کو ایک بچہ صحیح رخ پر لانے کا ذریعہ بن جاوے۔ آپ کو دنیا میں سینکڑوں مثالیں ایسی ملے گی کہ گاؤں میں ایک معمولی آدمی نے دعوت کے کام کو صحیح رخ سے لیا، صحیح فکر، صحیح محنت لگائی، صحیح دعا کی طاقت لگائی تو پورے گاؤں کا رخ جو ہے وہ دینداری کی طرف لے آیا اور دعوت کی طرف لے آیا۔ ایسے شہر ملیں گے، ایسے ملک ملیں گے کہ اس ملک میں ایک دیوانے نے اللہ کے دین کے اوپر اللہ پر اعتماد کر کے اپنی تمام تر توانائی کو لگانے کا فیصلہ کر دیا تو اللہ نے ایک آدمی کے ہاتھوں ملک کو کھڑا فرما دیا۔ اس لیے میرے دوستو اللہ نے ایک بڑا کام ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں اس کام کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور اچھی طرح کرنا ہے اور اچھی طرح کر رہے ہوئے اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کرنا ہے۔ اور سمجھنے کے معنی پہلی بات تو یہ ہے کہ سمجھنا ہے کہ اس محنت کو اچھی طرح کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کام کی سمجھ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، یعنی کام پر یقین پیدا فرما دے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مجمع سے بات کر رہے تھے، بات پوری کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ وہ بات بھائی سمجھ میں آ گئی؟ تو مجمع نے کہا بات سمجھ میں آ گئی۔ تو مولانا نے یہ فرمایا بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، سننے میں آئی ہے، اور سمجھ میں آنا کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ سمجھ میں نہ ہے تو مسجد کے باہر چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے دنیا داروں کو دیکھو جن کو اپنی اپنی دنیا سمجھ میں آئی ہوئی ہے۔ اسی لیے ہر آدمی اپنی دنیا کے کاموں میں پوری زندگی لگا ہوا ہے اور ہر حال میں لگا ہوا ہے، خوشی ہو، غمی ہو، بیماری ہو، تندرستی ہو، بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، ہر حال میں اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور پوری زندگی لگا ہوا ہے، اور اگر کوئی تعریف کرے تو بھی لگا ہوا ہے، کوئی برائی کرے تو بھی لگا ہوا ہے، اس لیے کہ ہر ایک کو وہ کام سمجھ میں آ گیا ہے، اپنا اپنا کام۔ اور سمجھ میں آنے کی بنیاد یہ ہے کہ ہر آدمی کا یقین یہ دل میں بنا ہوا ہے کہ میری زندگی میں جو ضرورتیں بھی پیش آئے گی، سوئی سے لے کر بچوں کی شادی تک، مکان خریدنے تک، گاڑی لینے تک، جو بھی ضرورتیں پیش آئے گی وہ ساری ضرورتوں کا انتظام میرے اس مشغلے سے ہوگا۔ یہ یقین اس کی استقامت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح میرے دوستو اس محنت میں اچھی طرح لگنے کے نتیجے میں اور اچھی طرح کرنے کے نتیجے میں کام کرنے والے کا یقین یہ بنے کہ میری زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسائل
اور میری دنیا اور آخرت کے ہر چھوٹے بڑے انفرادی اجتماعی مسائل اللہ اس محنت کے ذریعے سے حل فرما دیں گے. سیرت کی روشنی میں یہ بات ہم کو سمجھ میں آ جائے. اس لیے کہ یہ بات سمجھ میں اور یقین کے درجے میں بات آئے گی تو ہی زندگی بھر اس کام کو کرنا آسان ہوگا، ورنہ پکڑنا چھوڑنا ہوگا. کیا چھوڑ دیا، کیا چھوڑ دیا، کیا چھوڑ دیا. اس طرح پکڑنے چھوڑنے سے کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ کام میں مستقل طور پر لگے رہنے کے نتیجے میں اور آگے بڑھتے رہنے کے نتیجے ہی سے کام ہوتا ہے. اسی لیے آپ کی محنت میں جو آئے صحابہ وہ کام میں لگے رہے اور اپنے آپ کو تقاضوں پر چلاتے رہے، یہاں تک کہ 23 سالہ دور نبوت میں ایک ایسا مجمع تیار ہو گیا کہ جس مجمع کو دیکھ کر اسلام کو سمجھا جا سکتا ہے اور اسلام کو اپنایا جا سکتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے. تو اتنا بڑا کام ہوا وہ لگے رہنے کی وجہ سے ہوا. اس لیے میرے دوستو پورا مجمع یہ طے کریں کہ اس کام کو اچھی طرح سمجھنا ہے، کہ بھئی سمجھنا ہے اور اچھی طرح اس کو کرنا ہے، اور اچھی طرح کرتے ہوئے اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کر کے دنیا سے جانا ہے، تاکہ جیے تو اطمینان سے جیے اور مرے تو اطمینان سے مرے. ایک باپ اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں کاروبار سنبھالتا ہوا دیکھ لیتا ہے، فیکٹری سنبھالتا ہوا دیکھ لیتا ہے کہ اطمینان سے جی بھی لیتا ہے، اطمینان سے مر بھی جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میرے جینے مرنے سے میرے کاروبار کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرے بچوں نے سنبھال لیا ہے. اسی طرح ہماری ہر مسجد میں، ہمارے ہر محلے میں، ہمارے ہر گاؤں میں اور ہمارے ہر شہر میں اور ہمارے دنیا کے ہر ملک میں ایک معتدی مجمع دعوت اور تبلیغ کا ایسا ہونا چاہیے جو کام کو اچھی طرح سمجھا ہوا ہو، اچھی طرح کرنے والا ہو، اور ایسا اچھی طرح کرنے والا ہو کہ اس کے ہاتھوں نیا نیا مجمع کام میں آتا چلا جائے تاکہ ہم جیے تو اطمینان سے جیے اور مرے تو اطمینان کے ساتھ مرے کہ ہمارے جینے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کام کے سنبھالنے والے گاؤں سے لے کر عالم میں کھڑے ہو گئے. کہ بھائی اس طرح کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمارے سب کے لیے آسان فرمائیں. پانی نکال کر یہاں رکھ دینا بیٹا گلاس.